سلام علیک یا امام زمان، سلام علیک یا امام زمان، سلام علیک یا الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه عرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ناظرین اکرام، یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس کے پہلے کی تقریروں میں بھی اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اور آپ کے سامنے میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کرنا اور ان کی مدد کرنا کس کس طریقے سے ممکن ہے، اور اگر ایک چاہنے والا آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہو تو وہ اس دنیا میں زمانہ غیبت میں وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی نصرت بجا لا سکتا ہے اور ان کی مدد کر سکتا ہے. اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں مقدمے کے طور سے دو بات عرض کروں، وہ یہ کہ یقیناً انسان اس دنیا میں جو بھی زندگی بسر کرتا ہے وہ انسان بما ہوا انسان کے ناطے وہ فطری طور سے اچھائیوں سے محبت کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے. ہر انسان فطری طور سے وہ نیکیوں کی طرف بڑھنے والا ہے اور اچھائیوں کی طرف بڑھنے والا ہے، کمالات کو دوست رکھتا ہے اور خیر کی طرف قدم بڑھانے والا ہے. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ انسان نیکیوں کو حاصل کرنے کے عنوان سے دوست رکھے یا نیکیاں دوسروں تک پہنچانے کے عنوان سے دوست رکھے، کمالات کسی دوسرے سے لینے میں دلچسپی رکھتا ہو یا دوسروں تک کمالات کے پہنچانے میں دلچسپی رکھتا ہو، مگر یہ طے ہے کہ ایک انسان اس کی فطرت میں یہ ہے کہ کمالات سے محبت کرتا ہے، نیکیوں سے محبت کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سماج میں، معاشرے میں دیکھتا ہے کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ نیک کام کرے، اچھا کام کرے، اور جب دیکھتا ہے کوئی برا کام تو بھلے وہ زبان سے نہ کہے مگر بہرحال اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اور انسان کا دل اسی لیے چاہتا ہے نہ کہے. ایک برا انسان بھی جو بد کردار انسان ہے وہ بھی کسی اچھے انسان کو دیکھتا ہے، اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، صاحب کمال کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں بہرحال یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے نزدیک کہ یقیناً اچھا انسان ہے اور اسی طرح سے انسان کو کام کرنا چاہیے. تو یہ انسان اسی بات کی طرف شاید اشارہ کرتے ہوئے کہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں جو نیک کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ واقعی نیک کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، انسان چاہتا ہے کہ اس کی نیکی میں شریک ہو جائے اور اس کی مدد کرے. قرآن کریم میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم مدد کرو ایک دوسرے کی تقوی
کے اوپر، نیکی کی راستے میں، تقوی پر، نیکی پر ایک دوسرے کے تعاون کرو، نیکی پر لوگوں کی مدد کرو، نصرت کرو. تو یہ تعاون اسی عنوان سے ہے کہ ایک دوسرے سے انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے عمل کو تو اس سے اس دنیا میں ہدایت اور ارشاد سے بڑھ کر کے، دین خدا کی طرف دعوت دینے سے بڑھ کر کے کوئی بھی کمال اور کوئی بھی نیکی نہیں ہو سکتی ہے. ایک بے دین کو دیندار بنا دینا، ایک گنہگار کو گناہوں سے بچا لینا، ایک معصیت کار کو اس کی آلودہ زندگی سے محفوظ کر دینا، جو جاہل ہے اسے عالم بنا دینا، جو گمراہ ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دینا، جو واقعی طور سے حق نہیں پہچانتا حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے حق کا راستہ دکھا دینا، یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ کمال ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور اسی غرض کی خاطر خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ یہ بشریت، یہ انسانیت ہدایت یافتہ ہو جائے اور صحیح راستے کے اوپر چلے. حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے کام کو آگے لے کر کے بڑھتے رہے. آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس وقت آپ نے اپنے بھائی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے اسرار امامت ان کے سپرد کر دیا، اور یہ ہدایت کا وظیفہ اور ہدایت کا فریضہ آپ کے سپرد کیا گیا. سارے علوم آپ کو حوالے کر دیے گئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ امامت کا ہدایت کے عنوان سے آگے بڑھتا رہا. 14 معصومین یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام یہ ہدایت ہی کے فریضے کو آگے لے کر کے چلتے رہے. اس کے بعد یہ سلسلہ 11 امام تک ظاہر ہو کر کے چلتا رہا، مگر خداوند عالم کی حکمت اور علم کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تھا، دین کو کامل کر دیا تھا. اب نہ کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی رسول آنے والا، اور اپنے حکمت کے ذریعے سے اس نے جو جانشین آخری پیغمبر کے بنائے وہ بھی 12 بنائے تھے، 13 نہیں، 11 نہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، مگر نہیں، اپنی حکمت سے قیامت تک کے لیے جس دین کی حفاظت اور جس دین کی تبلیغ اور ہدایت کے لیے معصومین کا انتخاب کیا، ان کی تعداد بھی 12 ہے. مگر لوگوں نے 11 امام معصوم کی قدر نہ کی. ان کو کسی نے زہر دیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے ان قید میں ڈالا، کسی نے ان کو جو وہ شہید کر دیا. مگر چونکہ خدا نے طے کر لیا تھا کہ قیامت تک اس دین کو آگے بڑھنا ہے اور 12 نمائندوں کے ذریعے سے آگے بڑھانا ہے، تو کیا کرے خداوند عالم اس 12ویں کو بھی اسی طریقے سے بھیج دیتا اور لوگ اس کو قتل کر ڈالتے. ایسا ہو نہیں سکتا تھا. خداوند عالم نے اس کے لیے یہ حکمت اختیار کی کہ رہے گا اسی دنیا میں مگر دوسرے انداز سے، وہ پردے غیب میں رہے گا، ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. تو جب امام علیہ السلام پردے غیب میں رہ کر کے ہدایت کے فریضے کو انجام دے، آج اس ہدایت سے بڑھ کر کے کوئی نیکی نہیں. تو آج ان کا چاہنے والا بھی یہی چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام ان کے امر میں مدد کرے، نصرت کرے. تو یقیناً اس طریقے سے نصرت کر سکتا ہے کہ جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں ہدایت کے کام کو آگے بڑھائیں، اسی انداز سے ہم امام علیہ السلام کی منشا اور ان کے ارادے کے مطابق ہدایت کو آگے لے کر کے چلیں، تعلیم کو عام کریں، جہالت کو برطرف کریں، علم کی روشنی کو عام کریں، ہر طرف پھیلائیں، امام کے اقوال، فرمودات اور ان کے ارشادات کو لوگوں کے درمیان لے کر کے آئیں تاکہ امام علیہ السلام کی معرفت پیدا ہو اور امام علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، تو وہ دیدار بنے، لوگوں کے درمیان امن قائم ہو. اس لیے کہ ہر قوم، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی ملت ہو، اس قوم و ملت کے امن اور ان کے درمیان بہترین نظم کا انتظام خود امامت ہے کہ اگر لوگ ان کی امامت کے اوپر اکٹھا ہو جائیں اور سب ان کی امامت کے قائل ہو جائیں تو آج دنیا میں بہترین نظام قائم ہو سکتا ہے. لہٰذا معصومین علیہ السلام کی نصرت کرنا ہمارا فریضہ ہے.
خصوصاً زمانہ غیبت میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنا، اور یقیناً اس اعتبار سے بہت ہی فضیلت اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم کو اس کا اجر اسی دنیا میں ملنے والا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم اگر امام علیہ السلام کی نصرت کرتے ہیں تو اس کی فضیلتیں اور ان کے تمام وہ کمالات، وہ مراتب ایک چاہنے والے کے لیے روایتوں میں بیان کیا گیا۔ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین علیہ السلام کو جب اپنے بعد ولی بنایا، امام بنایا اور آپ کی مولائیت کا اعلان کیا، تو آخری خطبے میں جو آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد جو دعا فرمائی ہے، اس دعا میں بھی نصرت کرنے والے اور مدد کرنے والوں کو فراموش نہیں کیا ہے پیغمبر اسلام نے، اور فرمایا اللہم وال من والا، اے پروردگار اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، وعاد من عادا، اور اس کو دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے، وانصر من نصرا، اور اس کی مدد کر کہ جو اس کی مدد کرے، وخذل من خذلا، اور جو ان کو چھوڑ دے، ان کو رسوا کرے، ان کے ساتھ نہ چلے، ان کو جو پست مانے، اے اللہ تو اسے بھی ذلیل کر دے، تو اسے بھی خار قرار دے۔ تو پیغمبر اسلام نے نصرت، معصومین کی نصرت کرنے والے کے لیے دعا فرمائی ہے، اور معصوم کی دعا، رسول کی دعا بارگاہ خدا میں رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم اگر آج امام کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، تو ہمارے نصرت کرنے کی بنا پر پہلے سے دعا پیغمبر نے فرما دی ہے کہ اس کی مدد کرنا ہے پروردگار، تو یقیناً تائید پروردگار حاصل ہونے والی اس کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنا، اس حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک اور کیفیت یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ آج معاشرے میں اگر ہم اس وظیفے کو عام کر دیں کہ جو اسلام کا اہم ترین وظیفہ ہے، جسے ہر مسلمان کو انجام دینا چاہیے، تو اس طریقے سے ہم یقیناً امام علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کر سکیں گے اور ان کو نصرت کر سکیں گے۔ وہ یہ کہ امر بالمعروف نہی از منکر انجام دے، اس لیے کہ یہ اسلام کا اہم ترین وظیفہ ہے کہ جو نہ صرف کسی عالم سے یا کسی جو ہے وہ ذاکر یا کسی خطیب یا کسی جو ہے وہ ایک ذمہ دار دین کسے مخصوص ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں سے اس وظیفے کو ترک کر دے گی کوئی امت، یعنی میری امت میں سے کوئی بھی شخص اگر اس وظیفے کو ترک کر دے اور نہ انجام دے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کو نہ انجام دینے سے خداوند عالم کی جانب سے ایسی بلا نازل ہوگی کہ پھر اس سے کوئی نجات دینے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر تم میں سے کوئی امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی ہدایت اور برائیوں سے روکنے والا نہیں ہوگا تو تمہارے اوپر ایسے بدترین افراد مسلط ہو جائیں گے کہ پھر کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے تم بلاؤ گے آنے والا نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے تشویق دلائی ہے اس اعتبار سے کہ لوگوں کی ہدایت کرو، لوگوں کو برائیوں سے منع کرو، روکو۔ یہ ایک وظیفہ ہے کہ جو آج بھی رسالہ عملیہ میں معاملات میں واجب ہونے کے عنوان سے لکھا گیا ہے۔ اب یہ اس کے مقدار اور اس کے موارد الگ الگ ہیں کہ انسان کو کیسے اور کس طریقے سے انجام دینا ہے، اس کے مراتب الگ ہیں، اس کو کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر امر بالمعروف نہی از منکر کا وظیفہ ہم انجام دیں تو اس کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت ہوگی۔ کیوں؟ اس میں کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ جب امر بالمعروف و نہی از منکر کریں گے تو اس کے بہت سے اچھے آثار ہوں گے، ظاہری آثار بھی ہوں گے، باطنی آثار بھی ہوں گے۔ اس کے ظاہری آثار یہ ہوں گے کہ جب ہم لوگوں کو ہدایت کریں گے، لوگوں کو برائیوں سے منع کریں گے
جس کا اثر یہ ہوگا، ظاہری اثر یہ ہوگا کہ جو اہل معصیت ہے، جو گنہگار ہے، جو برائی کرتا ہے، وہ اپنی برائی سے یا تو بالکل باز آ جائے گا اور بالکل گناہ نہیں کرے گا، اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا، یا اگر گناہ کے قریب نہیں جائے گا تو کم سے کم وہ گناہ کم کر دے گا۔ یہ تو بہرحال اگر ہم یہ امر بالمعروف نہی از منکر کریں گے تو وہ اہل معصیت یعنی گنہگار گناہوں سے یا تو بالکل دور ہو جائے گا، اور اگر بالکل دور نہیں ہوگا تو کم سے کم گناہ کرنا کم کر دے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل میں جرأت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا یہ خود ایک جرأت ہے۔ انسان نافرمانی اور انسان گناہوں کے ذریعے سے اپنے دل کو اتنا سخت بنا لیتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے حکم کو بھی پس پش ڈال دیتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، اور اللہ کے حکم کی مخالفت کے لیے یہ انسان کا جری ہونا ہی ہے کہ پروردگار عالم قہار جو جبار ہے اس کے حکم کی مخالفت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ورنہ اگر جرأت نہ ہوتی، اس کا دل سخت نہ ہوتا تو کبھی بھی حکم پروردگار کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ تو کم سے کم امر بالمعروف نہی از منکر سے یہ اثر ہوگا، پیدا ہوگا کہ لوگ گناہ نہیں کریں گے، گناہ کریں گے تو کم گناہ کریں گے، اور اس کے بعد جرأت نہیں پیدا ہوگی۔ چوتھا اثر یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ یہ گناہ نہیں کر رہا ہے، یہ گناہوں سے دور ہے، یہ جرأت نہیں کرتا ہے، اچھے لوگوں کو جب دیکھے گا اور لوگ دیکھیں گے، متوجہ ہوں گے، تو اس طریقے سے اس کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کے اندر بھی برائی سے دور رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں کو انجام دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے اندر بھی جرأت نہیں پیدا ہوگی۔ اس طریقے سے انسان جو وہ ان تمام اچھائیوں کی فضا اور ماحول کو قائم کرے گا۔ یہ اس کا ظاہری آثار ہے، اس کے ظاہری فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد جو باطنی آثار ہو سکتے ہیں اس کے، وہ یہ کہ انسان جب گناہ کم کرے گا، ہمارے یہاں بعض روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کم کرے گا اور معاشرے سے گناہ اٹھ جائے گا، نافرمانی نہ ہوگی، اس لیے کہ بہت سے گناہ کی بنا پر، بہت سے نافرمانیوں کی بنا پر پروردگار عالم بلاؤں کو نازل کرتا ہے، بہت سے برائیوں اور بہت سے گناہوں کی بنیاد پر پروردگار عالم زمین سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، بہت سے گناہوں کی بنیاد پر خداوند عالم آسمان سے بارش نازل نہیں کرتا ہے، بہت سے گناہوں کی بنیاد پر مہنگائی ہوتی ہے، بہت سے گناہوں کی بنیاد پر بدبختیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب یہ اس کے معنوی آثار ہے کہ جب ایک سماج سے، ایک معاشرے سے گناہ ختم ہو چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں عام ہو جائیں گی اور اس کی عنایتیں زمین کے اوپر عام ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو امام علیہ السلام کی ہم نصرت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آج اس روئے زمین کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مبارک کے ذریعے سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، امام کے وجود سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے، برکتیں ملتی ہے، زمین میں جو برکت ہے وہ امام کے وجود سے ہے۔ تو جو برکت امام کے وجود سے ملنے والی ہے، ہم اس راہ میں جو رکاوٹیں ہوں گی ان رکاوٹوں کو برطرف کرنے والے ہوں گے۔ جب ان رکاوٹوں کو برطرف کریں گے، اس طریقے سے ہم امام علیہ السلام کے وجود سے ملنے والی نعمت میں رکاوٹوں کو دور کرنے والے قرار پائیں گے، تو خود گویا امام کی ذات سے متعلق ہم نے ایک اہم کام انجام دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہدایت عام ہو رہی ہے اور یہ برکتیں عام ہو رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم امام علیہ السلام کے، اور دوسرے یہ کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آپ کا مشن، آپ کی ہدایت کا طریقہ کار یا آپ کا مقصد ہوگا وہ یہی کہ لوگ ہدایت سے قریب ہو جائیں، نیکیاں انجام دیں، برائیاں چھوڑ دیں، اللہ کے دین اختیار کرنے کے بعد صرف ایک خدا کی پرستش ہو، اور یہی وظیفہ امام علیہ السلام۔ تو جب ہم یہ کام انجام دیں گے تو اس طریقے سے یقیناً ہم امام علیہ السلام کی نصرت کریں گے، اور اس نصرت کے ذریعے سے ہم اس نصرت کے مستحق ہوں گے کہ جس میں خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے صلے میں وہ ثبت اقدامکم، تمہارے قدم کو ثابت بنا دے گا دین کے اوپر۔ اللہ کی عنایت اس عنوان سے کسی کو حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دین کے اوپر ثابت قدم بنا دے، تو پھر کوئی طاقت دنیا کی اسے گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ پروردگارہ بحق الزہرا بیہا وبعل بنیہا وسر المستودع معبود، زمانہ غیبت میں نصرت امام کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔